امام حسین کی شہادت کے بعد جب آل رسول کو قید کر کے امام حسین کے سر کو کاٹ کے نیزے پہ بلند کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو جہاں جہاں سے یزید کا قافلہ گزر رہا تھا لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ کس کا سر ہے اور یہ لوگ کون ہیں، یہ بیبیاں کون ہیں۔ جس کو بھی یہ معلوم ہوا کہ یہ حضرت محمد کا خاندان ہے وہ دل ہی دل میں ان ظالموں پہ لعنت کرتا رہا، اور کوشش یہ تھی کہ یہ قافلہ ہمارے شہر میں رکے۔ تو ویسے ہی چلتے چلتے جب یزید کا قافلہ شہر کردان تک پہنچا تو وہ لوگ پہلے سے ہی باخبر ہو چکے تھے کہ فوج یزید نے اللہ کے نواسے کو قتل کیا ہے، آل محمد کو قید کیا ہے، تو انہوں نے اپنے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ قافلہ شہر کے باہر رک گیا اور درخت کے سائے میں یزید کے سپاہی سونے لگے۔ جب رات ہونے لگی تو راہب قریب آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ایک نورانی سر ہے جسے آسمان سے نورانی فرشتے سلام کر رہے ہیں، اور وہ سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ جیسے ہی وہ راہب اپنے گھر واپس گیا تو سوچنے لگا وہ سر کسی مقدس ہستی کا ہے۔ بس فوراً صبح واپس آ کے سپاہیوں سے پوچھنے لگا یہ کس ہستی کا سر ہے؟ فوج یزید نے کہا یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ راہب پوچھنے لگا کون حسین؟ اتنے میں سپاہی بولا فاطمہ کا بیٹا، محمد کا نواسہ۔ وہ چیخ کر زمین پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کتنے بدبخت ہو، اپنے رسول کے نواسے کو ہی قتل کر دیا۔ اور یہ عورتیں کون ہیں؟ شمر کہنے لگا رسول اللہ کی نواسیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ وہ رو رو کے کہنے لگا اے شمر، مجھے اس مقدس سر کو ایک رات کے لیے دے دو۔ شمر کہنے لگا اب یہ قافلہ شام جا کے رکے گا، ہمیں اس سر کے بدلے یزید سے بہت بڑا انعام ملے گا۔ راہب نے کہا میرے پاس 10,000 درہم ہیں جو میری کل جمع پونجی ہے، اگر ایک رات کے لیے تم یہ سر مجھے دے دو تو وہ میں تمہیں دے دوں گا۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد اس بات تک پہنچے کہ ایک رات اور رکتے ہیں۔ ان لوگوں کو 10,000 درہم دے کے وہ راہب امام حسین کا سر مبارک اپنے گھر لے آتا ہے اور ایک پتھر پر رکھ کر اس سر کو زاروں قطار رونے لگتا ہے۔ اتنے میں امام حسین کے سر سے آواز آئی اے راہب، یاد کر تو اولاد کی دعا کروانے میرے نانا کے پاس آیا تھا اور تمہارے مقدر میں اولاد نہیں تھی۔ میں نے اپنے اللہ سے دعا کی، اللہ نے تمہیں 7 بیٹے عطا کیے، اور تو نے کہا تھا کہ ایک دفعہ میرے گھر ضرور آئیے گا۔ اے راہب آج میں حسین تیرے گھر آ ہی گیا۔ بس جیسے ہی امام حسین کے سر سے راہب نے یہ آواز سنی، راہب زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا اے میرے آقا حسین مجھے معاف کیجیے گا، اگر مجھے معلوم ہوتا میں بھی آپ کے قدموں میں قربان ضرور ہوتا۔ امام حسین نے فرمایا اے راہب یہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ اللہ کا دین میرے خون سے زندہ ہونا تھا۔ پوری رات وہ راہب امام حسین کے سر سے گفتگو کرنے لگا، اور بہت کتابوں میں روایت ہے جب صبح کا وقت قریب آیا تو راہب سوچنے لگا میں مولا حسین کا سر واپس کیسے کروں۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ جو 7 بیٹے امام حسین کی دعا سے ملے تھے ان میں سے ایک بیٹے کا سر قلم کر کے شمر کے پاس لے گیا۔ شمر نے جیسے ہی سر کھول کے دیکھا تو کہنے لگا یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ وہ واپس آ گیا، دوسرے بیٹے کا سر قلم کیا، انہوں نے وہ دیکھا اور کہا یہ حسین کا سر نہیں ہے۔ ایسے کرتے کرتے اس نے اپنے 7 بیٹوں کا سر قلم کر دیا۔ آخری بیٹے کا سر دیکھ کر شمر نے کہا اے راہب تو وعدہ خلافی کر رہا ہے، اگر تو نے حسین کا سر نہیں دیا تو ہم تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دیں گے۔ بس جیسے ہی واپس اپنے گھر پہنچا تو امام حسین کے سر سے آواز آنے لگی اے راہب اپنے سارے بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھتے، اللہ کے کرم سے تمہارے بیٹے زندہ ہو جائیں گے، اور میرے سر کو اٹھاؤ فوجی یزید کے حوالے کر دو، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہمیں شام تک پہنچنا ہے اور ہر بازار ایک ایک گلی کو قرآن کی تلاوت سنانی ہے، میری بہن زینب کو خطبے دینے ہیں،
اور ایک ایک بازار سے گزرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، تو بس راہب اپنے تمام بیٹوں کے سر ان کے جسم کے ساتھ رکھ دیتا ہے، اور اللہ کے کرم سے وہ سارے کے سارے زندہ ہو جاتے ہیں۔ پھر روتا ہوا امام حسین کے سر کو فوجی یزید کے حوالے کر دیتا ہے اور کہنے لگتا ہے، کتنے بدبخت ہو تم، اپنے رسول کے نواسے کو ہی شہید کرتے ہو، ان کی بیٹیوں کو قتل کرتے ہو، ان پہ ظلم کرتے ہو، تمہارا یہ ظلم قیامت تک تمہارے لیے لعنت بن جائے گا۔